السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں ایک بہت ہی اعلیٰ جڑی بوٹی آپ دوستوں کے نظر کرنے لگا ہوں، جس کا نام ہے کنگھی بوٹی۔ عام اس کا نام ہے کنگھی بوٹی، مختلف نام مشہور نام کنگھی، فارسی میں درخت شانہ، بنگالی میں بریلا، پیتوام کی، عربی میں مشت الفول، سندھی میں کہو، ہندی میں کنگھی کانگی اور لاطینی یورفوبیا ڈراکم کولائسیڈس یوفوربیا سنپالینس۔ شناخت: یہ موسم برسات کی بوٹی ہے جو ہند و پاک کے اکثر گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے، جس کا قد آدم کے قد برابر ہو جاتا ہے، اس سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ شاخیں بکھری ہوتی ہیں اور سخت گول پتے نوکدار کپاس کے پتوں یا شہتوت کے پتوں کی طرح ہیں، مگر اس کے پتے کچھ چوڑے اور موٹے ہوتے ہیں۔ اس کا شگوفہ پھول گلاب کے شگوفہ کی طرح ہوتا ہے، مگر اس سے چھوٹا ہوتا ہے اور یلو کلر کا ہوتا ہے۔ بیج سیاہ، چھوٹے اور چپٹے جن کا سرا باریک ہوتا ہے۔ ان بیجوں میں سے چیپ بہت نکلتا ہے، لیسدار مادہ۔ اس کی بیج کو بل بیج کہتے ہیں۔ اس کی ایک قسم چھوٹی اور زمین پر بچھی ہوتی ہے۔ اس کے تمام اجزاء پہلی قسم کی طرح لیکن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کے فوائد: اس کے پودے کے تمام اجزاء بطور دوا فائدہ مند ہیں۔ کنگھی بوٹی کے مفصل مجربات در ذیل ہیں۔ بواسیر کے لیے کنگھی بوٹی کے پتے 21 عدد، مرچ سیاہ 21 عدد، دونوں کو پیس کر 7 گولیاں بنائیں۔ ہر روز صبح کو 1 گولی پانی سے نگل لیں۔ بواسیر بادی کے لیے مفید ہے۔ کمزوری: بیج کنگھی 5 تولہ، ستاور 10 تولہ باریک پیس کر 2 گنا شہد کے ساتھ معجون تیار کریں اور 6 ماشا سے 9 ماشا ہمراہ دودھ کھائیں۔ کمزوری و جریان کے لیے مفید ہے۔ یہ بوٹی خنازیر پر بھی کام کرتی ہے۔ جڑ کنگھی بوٹی 1 تولہ، کالی مرچ 1 ماشا باریک پیس کر گولیاں بقدر نخود بنا لیں۔ خنازیر کے لیے بہت مفید ہے۔ 2 گولیاں صبح اور شام ہمراہ ارک اشبا استعمال کریں۔ نمک کنگھی بوٹی سے گردہ کی پتھری کا علاج۔ کنگھی بوٹی کو جڑ و پتوں سمیت، جب کہ اس کے پھل پک گئے ہوں، اکھا کر سایہ میں خشک کریں، پھر اس کو آگ لگا دیں۔ خاکستر کو پانی میں تر کر کے 3 دن رکھ دیں۔ ہر روز کسی لکڑی سے ہلا دیا کریں۔ 3 دن بعد اس کا نتار لے کر آگ پر پکائیں، نیچے نمک نکلے گا۔ پیس کر شیشی میں محفوظ رکھیں۔ یہ نمک پیشاب لانے کے لیے مفید ہے۔ بقدر 4 رتی کھا کر اوپر سے زیرہ سفید 3 ماشا، کلتھی 3 ماشا، سونف 6 ماشا کا شیرہ پلائیں۔ صبح دوپہر شام پلانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور مثانے کی نال سے پتھری اور کنکری ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل جائے گی۔ اگر یہ نمک بقدر 4 رتی شہد میں ملا کر چٹائیں تو بلغمی کھانسی و بلغمی دمہ کے لیے مفید ہے۔ یہ نمک کنگھی بوٹی 1 حصہ رسوند شدھ صاف کی ہوئی 2 حصہ نخود کے برابر گولیاں بنا لیں۔ صبح شام مریض کو دینے سے بواسیر خونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور خون فوراً بند ہو جاتا ہے۔ بواسیر سے مسے بھی گھل کر گر جاتے ہیں۔ کنگھی بوٹی کا کشتہ جات میں استعمال بہت اعلیٰ چیز ہے۔ کنگھی بوٹی کشتہ جات کے لیے بھی بہت اعلیٰ ہے، جس میں سب سے اچھا کشتہ سنگ یہود کا بنتا ہے۔ کشتہ سنگ یہود یوں بنتا ہے کہ کنگھی بوٹی کے پتے آدھ سیر لے کر ان کو 4 سیر پانی میں جوش دیں۔ جب نصف پانی رہ جائے تو صاف کر کے اچھی طرح نچوڑ لیں۔ پھر سنگ یہود 2 تولہ کو اس پانی میں اچھی طرح کھرل کر کے ٹکیاں بنائیں اور سایہ میں خشک کر لیں۔ اس ٹکیا کو کنگھی بوٹی کے نگدہ میں گل حکمت کر کے 5 سیروں پر آگ دیں۔ کشتہ سنگ یہود تیار ہوگا۔ پیشاب کی بندش کے لیے اور پتھری کے لیے اور ریت ریگ کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ خوراک 1 رتی کھلا کر اوپر سے گرما گرم دودھ 1 پاؤ، گھی گائے 2.5 تولہ، چینی 2.5 تولہ ملا کر پکائیں اور مریض کو نیم کوسہ پلائیں۔ کنگھی بوٹی سے خالص شمس بنتا ہے۔ واللہ علم، میں نے سنا ہے کسی سے کہ شمس بنتا ہے، تو کیسے بنتا ہے؟ 40 تولہ پارا کو جنگلی توری کے زرد پھولوں میں 7 دن برابر کھرل کر کے دھو کر صاف کر لیں۔ پھر پارا کے ہمراہ کنگھی بوٹی کے پتے لے کر باہم ملا کر گلولا بنائیں اور کوڑے سکورے میں بند کر کے مٹی کو سہاگہ بریاں اور دودھ
آگ کے ہمراہ گوندھ کر کھرڑ کر کے اسے گل حکمت کر کے خشک کریں۔ پھر پہلے روز 1 سیر، دوسرے روز 2 سیر، تیسرے روز 3 سیر، چوتھے روز 4 سیر اور 5ویں روز 8 سیر اپلوں کی آگ دیں۔ سرد ہونے پر نکال لیں۔ 1 تولہ مس یا کمر پر 1 رتی طرح کریں، انشاءاللہ خالص شمس برآمد ہوگا۔ اگر 1